نکلی تو ذرا ایک کامنٹ پلیز اس پہ بھی کر دیجئے چونکہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے غزہ میں امن فورسز کا حصہ بننا پاکستانی فورسز کا. اس حوالے سے پاکستان کی حکومت اور ریاست نے اپنی رائے قائم کر لی ہے کہ وی وڈ لائک ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. مجھے ابھی تک یہ فائنل میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے, لیکن میں اپنا پرسنل ویو دے سکتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر 7-8 پاکستانی ملک مل کے وہاں پہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسے ملک آئیں جن کی کوئی جذباتی جو ہے رشتے نہیں ہیں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ, تو اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ ایسے لوگ وہاں پہ جائیں جو جن کے جذباتی رشتے ہیں, جن کے ساتھ مذہبی رشتہ ہے, جذباتی رشتہ ہے, فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں اوور دا ایئرز اوور دا ڈیکیڈز, اور ہم تو اس میں شامل ہیں جو ان کو ریکگنائز بھی نہیں اسرائیل کو کرتے. واحد ملک ہے ہم جو ریکگنائز بھی نہیں کرتا ان کو, اس کو کس صورت میں امن فورسز وہاں پر ہوئی اور وہ ممالک کی ہوئی جن کی جذباتی وابستگی ہے, اور پھر اسرائیل نے وائلیشن شروع کر دی جو کہ ظاہر اسرائیل کر سکتا ہے. کل 100 بندہ پھر مار دیا انہوں نے, پھر شہید کر دیا, 40 بچہ کل پھر شہید کر دیا. تو پھر ایسی صورت میں اس امن فورس کی سچویشن آکورڈ نہیں ہو جائے گی؟ یہ جو ہے یہ بات جو ہے نا مثلا ہماری جب دوحہ میں بات ہو رہی تھی تو وہ جو حضرات جو تھے ہمارے لیے قابل احترام ہے, محترم ہیں, ترکی والے بھی اور دوحہ والے بھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دم جو ہے اس چیز کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ ٹوٹل جو ہے سیز ہو جائیں ساری کی ساری ہاسٹیلٹیز جو ہیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرف سے کوئی وائلیشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ, اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. میرے بڑے ایکسٹریم ویوز ہیں اور میں آئی ٹیک لاٹ آف پرائڈ ان دیٹ جو اینٹی اسرائیل ویوز ہیں, لیکن وہاں پہ ریلیٹیو کام تو ہوا ہے اس وقت بھی جو ہے ریلیٹیو کام کی میں بات کروں گا, لیکن الٹیمیٹلی جب یہ افواج وہاں پہ جائیں گی جن کی ابھی بات کر رہے تھے تو ایک پرماننٹ کام بھی جو ہے اور اس کے بعد جو ہے ریکنسٹرکشن ہوگا, اس کے بعد جو ہے 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے اس کی جو ہے وہ شروعات جو ہیں وہ سامنے آنی شروع. حماس کو ڈی ویپنائز بھی اسی امن فورس کا مینڈیٹ ہوگا, ڈی ویپنائز کرنا؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے اتنی ڈیٹیلز نہیں پتا. میں پچھلے کئی دنوں سے یہ اپنے افغانستان کے ساتھ ہی ڈیل کر رہے ہیں, تو حماس کو جو ارینجمنٹ ہوئی ہے اس میں آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ان کو کرنا ہے تو کب کرنا ہے. لیکن یہ جو کسی کو ڈی ویپنائز کرنا یا نہیں کو, اس ملک میں جو ویپنائز ہوتے ہیں اس کو دیر لگتی ہے. تو صاحب ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو افغانستان, آخری 1-2 باتیں. یہ افغانستان میں ہمیں کسی بھی ایکسٹینٹ تک آپ نے اندیا دیا, جانا پڑا جائیں گے. دس میں انکلوڈ بوٹس آن گراؤنڈ ایز ویل. کون سا راؤنڈ؟ بوٹس آن گراؤنڈ ایز ویل ان اینی کیس افغانستان. پاکستان میں گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ایز ویل کہ ہمیں یعنی کچھ یا اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ویسے ہی کام ہو جائے گا. یعنی کہ ہم انٹر نہ کریں گے جی سرحدی علاقہ مطلب جو بھی. آج کل دیکھیں یہ تو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ آپ زمین جو ہے کراس کریں. جو طریقے جو ہیں لڑائی کے جو ہے وہ تو اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو موو یور فورسز. آپ کے پاس اکوپمنٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ آپ افیکٹولی جو ہے اپنے دشمن کے عزائم جو ہیں ان کو ناکام کر سکتے ہیں. لیکن ہم کسی انیشیٹ نہیں کریں گے اس قسم کا. لیکن اگر ہماری ٹیریٹری وائلیٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم ڈیپ انسائڈ جو ہے پھر پورے افغانستان میں جہاں بھی ہمیں اطلاع ہوگی, چاہے وہ شہری علاقہ ہے, سرحدی علاقہ ہے, جو بھی ہوگا کام, پھر اسے جواب دیا جائے گا. دیکھیں جو وہ کریں گے ہمارے ساتھ اسی قسم کا جواب ہوگا افغانستان میں. They must understand that اگر ہمارے یہاں پہ ہمارے فوج کے جوان بچے شہید ہو رہے ہیں یا ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں تو کوئی ڈسکریمنیٹ, وہ تو کوئی تمیز نہیں کر رہے کہ کون یہاں پہ جو ہے جان سے گیا ہے. کر رہے ہیں وہ ہے کوئی اس قسم کو ایٹیکیٹس ان کی جو بھی ہمارے ساتھ وہ کر.
وہ انڈسکریمنیٹلی جو ہے تباہی اور بربادی یہاں پہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم پھر جو ہے پھر اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. صحیح. اور خاص ٹورڈز یہ بالکل آخری سوال آپ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، اپنی سخت ٹویٹ تھی کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا. یہ آپ نے جنرلی ایک بات کی ہے یا کچھ اس طرح کی خدا نخواستہ اطلاع یا دھمکی یا ایسا کچھ پیغام تھا بٹوین دا لائنز جس کے یعنی اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے جو آپ نے پریسائزلی یہ بات کی ہے کہ خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ تو میرا مطلب ریپیٹڈلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری وائلیٹ ہو رہی ہے اور ان رسپونس ٹو دیٹ وی ول کوئی پھر تمیز نہیں کریں گے کہ ان کی وائلیٹ ہوتی ہے ٹیریٹری کہ نہیں ہوتی. جو ہے پھر اگر ہماری ہوتی ہے ٹیریٹری وائلیٹ جو ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی پھر اٹ ول بی ویل پے دیم بیک ان دا سیم کوائنس. رائٹ. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب بات کر رہے تھے افغان امور کے حوالے سے، اور پھر وہ کہتے ہیں اگر ہم پاکستان کی چیز کا آغاز نہیں کرے گا لیکن اگر وہاں سے کچھ ہوا تو پھر جواب ہر حد تک دیا جائے گا. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور باقی کہتے ہیں غزہ فوج بھیجنے کے حوالے سے کوئی بھی پالیسی فائنل نہیں ہوئی، لیکن ان کی پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی یہ رائے کہ بالکل پاکستان کو امن فورس کا حصہ ہونا چاہیے غزہ میں. یہ تو اچھا ہے کہ وہاں پر وہ افواج ہوں جن کی جذباتی وابستگی ہے فلسطین کی عوام کے ساتھ.